سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس کی خوراک پتھر اور انسان ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے عزیز و اقارب سے جو شادی کا کارڈ بسا اوقات آتا ہے، جو بڑے قریبی ہوں، جن کو آپ سے بڑی محبت ہو، تو آپ کے نام کے ساتھ وہ ایک بریکٹ میں لکھتے ہیں بیما اہل و عیال۔ تو یہ اہل و عیال عربی کا ہی لفظ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری دعوت پہ شریک ہوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے کے آئیں۔ بس اس نسبت سے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ جہنم سے بچنا ہے تم نے بھی، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ بڑا واضح ہے، ہماری جانوں کا سب سے پہلے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے، اس راستے پہ نکلنا چاہیے، چلنا چاہیے جو راستہ واپس ہمارے اپنے آبائی گھر اللہ کی جنت کو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کریں، اس کے بعد پھر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی اس راستے پہ آئیں، نتیجتاً ہم اللہ خالق و مالک کے پاس ایک گھر، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں۔ رات کو جب آپ گھر میں آتے ہیں، تمام کام کاج نپٹانے کے بعد، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، رات عشاء کے بعد گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنا موبائل نکالتا ہے، اس کا نمبر ڈائل کرتا ہے۔ اگر اس کا نمبر سوئچ آف ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے دوستوں کو رابطے میں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس کے بیٹے کی خبر مل جائے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے، خیریت سے بھی ہے کہ نہیں، گھر نہیں آیا۔ جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا، اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا، ایک باپ، ایک ماں واللہ اچھے طریقے سے، بچے اچھے طریقے سے کیا، ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو عارضی ہے، کل من علیہا فان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ پوری دنیا فانی ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں سے تو ہم نے رخصت ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کیا جو ہمارا ابدی گھر ہے، جو حقیقی ہمارا گھر ہے، مسکن ہے، جو ہماری حقیقی رہائش گاہ ہے، جو ابدی طور پہ جہاں پہ ہم نے رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو تخلیق فرمانے کے بعد جو گھر دیا تھا، جو رہنے کے لیے جگہ اللہ نے دی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ خالق و مالک نے ان کو جنت الاٹ کی تھی۔ لاشعوری کی بنیاد پہ ہمارے ماں باپ سے کچھ غلطی ہوئی
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عارضی طور پہ ان کو دنیا کے اندر بھیجا، پھر ان کو واپس اس گھر میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا چوڑا 1,00,000 کتنے ہزار پیغمبر و رسل کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور ان تمام انبیاء و رسل کا ایک ہی مقصد رہا کہ وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ آئیں۔ تو جس طرح اس دنیا کے فانی گھر کی چار دیواری کے اندر ہم اپنے فیملی ممبران کو پورا کرتے ہیں، سو نہیں پاتے اگر ایک فرد بھی ادھورا ہو، خدارہ اللہ کے لیے ہمیں اپنے اولادوں کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے، سنجیدہ ہو جانا چاہیے، کہ ایسا کچھ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ جنت کے اندر بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، وہاں پہ جدائی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پچھلے دن ایک پوسٹ پڑھی، وہ بول بھی رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جدائی کسی آؤٹ آف کنٹری میں کسی فریق کے جانے سے پیدا نہیں ہوتی، جدائی مرنے سے بھی پیدا نہیں ہوتی۔ جدائی تو وہ ہے کہ ہم میں سے کوئی جہنم میں چلے جائیں اور کوئی جنت میں چلے جائیں، یہ کوئی جدائی نہیں۔ مرنا، جینا، ٹریولنگ کرنا، پردیس میں جانا، آؤٹ آف کنٹری ذریعہ معاش کے لیے سالوں سال چلے جانا، واللہ کوئی جدائی نہیں۔ ملاقات متوقع ہے، مرنے کے بعد بھی ملاقات متوقع ہے۔ قیامت کے دن جب ایک کو ایک دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے، دوسرے فیملی کسی ممبر کو بائیں ہاتھ میں ملے، ایک جنت میں چلا جائے، ایک جہنم میں چلا جائے، حقیقی جدائی وہ ہے۔ تو وہاں پہ ایک جگہ پہ رہنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس ضمن میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے بعد اس راستے پہ کیسے لا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو کتاب و سنت کے سائے کے نیچے جمع کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی کروانے سے پہلے، یعنی دیکھیں اولاد کے حقوق جو کتاب و سنت کے سائے کے نیچے رہ کے جو ماں باپ ادا کرتے ہیں، واللہ وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو اہتمام کرنا ہے، اور اولادوں کا حق کسی بھی نوجوان کے اوپر اس کی شادی سے پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جی اولادوں کا تو بھی تصور بھی نہیں، تو حقوق ان کے کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سنیے۔ پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اربع من السعادہ، 4 چیزیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں۔ ان میں سے ایک اچھا گھر ہے، اچھا پڑوسی ہے، اچھی سواری ہے، اور چوتھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک سیرت، اچھی شرم و حیا کی مالک، نماز کی پابند، تقوی طہارت والی اس کی بیوی ہو، تو دنیا میں اس جیسا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری اولادوں کا ہماری شادیوں سے پہلے حق یہ ہے کہ جن سے ہم نے اپنی اولاد کو، نسل کو آگے بڑھانا ہے، وہ عورت اچھی ہونی چاہیے، وہ شرم و حیا کی مالک ہونی چاہیے، وہ پرکٹی نہیں ہونی چاہیے، بے پردہ ہو، فحاشی و عریانی والا معاملہ کرے، بن ٹھن کے میک اپ کر کے مردوں کے لیے فتنے کا باعث بننے کے لیے گھر سے نکلے ٹک ٹک کر کے چلے۔ نہیں، اپنے بیٹوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کی شریکی حیات کا جو سلیکشن ہے وہ کتاب و سنت کے عین مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، الدنیا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ کی چیز ہے، خزانہ ہے، مال و متاع ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ترین جو چیز ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ فرمایا، المرأۃ صالحہ، نیک بیوی ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق مجھے چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اہتمام کروں، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ترین بیوی اس کے نکاح کے اندر دوں، تاکہ اس کی گود میں جو اس کا بچہ ہو، بچی ہو، تو وہ ماں اس گود کے اندر آنے والے بچی کی کتاب و سنت کے مطابق تربیت کر سکے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے، ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، یقین مانیں، اور میں اس مسئلے کو، اس ٹاپک کو بیان کرنے سے پہلے ضرورت کے پیش نظر تھوڑی سی تمہید اسپیشلی اس موضوع کے لیے باندھا کرتا ہوں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے کتاب و سنت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ سب سے پہلے کتاب و سنت کو بیان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی خود ہیں۔ سننے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین ہیں۔ اس کے بعد بیان کرنے والے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سننے والے کون ہیں؟ سننے والے پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اس کے بعد وہ بیان کرنے والے ہیں، اور سننے کے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، اور ان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باشرم اور چوٹی کے حیا والے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنواری ایک دوشیزہ باکرا لڑکی سے بھی کہیں زیادہ شرم و حیا کے مالک ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سننے والے ہیں۔ پھر صحابہ بیان کرنے والے، دیگر صحابہ سننے والے، پھر صحابہ بیان کرنے والے، تابعین سننے والے، پھر مورخین سن کے اس کو لکھنے والے۔ اور پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ جب ہم اپنی اہلیہ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے قریب جائیں، وظیفہ زوجیت کے لیے، وہاں پر بھی سیرت موجود ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد ان یأتی اہلہ قال، جب بھی تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جانے کا ارادہ کرے، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان حال سے اللہ کو پکار لے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کے حصول سے پہلے، وہ ذرائع اختیار کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ترلا کرو کہ یا اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ترلا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، اور جو تو رزق عطا کرے، یہاں پہ رزق سے مراد روزی روٹی نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بغور مطالعہ کریں تو اللہ نے اولاد کو بھی رزق قرار دیا ہے۔ اے اللہ جو تو اولاد کوئی بیٹا بیٹی یا مکس عطا کرے، اے اللہ اس اولاد کو بھی تو شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ تو سامعین محترم، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور اکثر و بیشتر اللہ کی قسم اس علم سے ناآشنا ہے، اکثر و بیشتر لاکھوں میں سے چند ایک سینکڑوں کو شاید اس نالج کا، اس ٹاپک کا، اس مسئلے کا، پیغمبر آخر الزمان کی اس سیرت مطہرہ کا پتہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ خالق و مالک نے اولاد مقدر لکھ دی، وہ اولاد دنیا میں آئی، لم یضرہ شیطان ابدا، جب تک وہ بیٹا اور بیٹی جن کے حصول سے پہلے لوگوں نے، ماں باپ نے اللہ کے نبی کی اس سیرت پہ عمل کیا، اس تعلیمات کے اوپر عمل کیا، اس دعا کا اہتمام کیا، اپنی اولاد کے حق کو ادا کیا، وہ اولاد جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان ان کی ساری زندگی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون ہے جو اپنی اولادوں کا یہ حق ادا کرتے ہیں؟ ہے کوئی؟ یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تقریباً 18 سے 20 برس پہلے کی بات ہے، حافظ آباد روڈ نوکھر کا علاقہ تھا، وہاں پہ میں نے بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے یہ دعا گزارش کی، تقریباً کو آدھے گھنٹے کی گفتگو اللہ نے مجھ سے کروائی۔ وہاں پہ میں نے یہ گزارش کی کہ آپ بچے سے کسی سے پوچھیں کہ آپ پانی جب بیٹا پئیں گے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کون پیے گا ساتھ؟ بچہ کہے گا جی انکل شیطان ساتھ پیے گا۔ آپ اس کو کہیں بیٹا جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ساتھ کون کھاتا ہے، شریک کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ کہے گا جی شیطان شریک ہوتا ہے۔ میں نے گزارش کی، اب بھی کرتا ہوں، کہ اگر آپ اس موقع پہ اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کون ہوگا ساتھ شریک؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جو کھلا دشمن ہے، ہم اللہ کا نام لینے لیے بغیر اس کو ساتھ ملاتے ہیں کس عمل میں؟ جس عمل میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ بتائیے وہ اولادیں کیسے نیک اور صالح پیدا ہو سکتی ہیں؟ الا ما شاء اللہ۔ پھر جس کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہو وہی بچتا ہے۔ ادروائز آپ جگہ جگہ پہ سٹوریاں ہیں، جگہ جگہ میرے بچی کے اوپر فلاں جن کا سایہ ہے، یہ ہو گیا، وہ دورہ پڑتا ہے، جنات جان نہیں چھوڑتے۔ واللہ ان کے ماں باپ نے اپنی اولادوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو اللہ کے نبی زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دیتے ہیں لم یضرہ شیطان ابدا۔ وہ نوکھر میں جب درس ختم ہوا، آپ یقین کریں، درس ختم ہونے کے بعد بڑے سارے لوگ تھے، تقریباً 80 سے 85 سال کے ضعیف العمر ایک بزرگ، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، راشا ہے، ایک بال بھی ان کا کالا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے کلائی سے پکڑتے ہیں، جب انہوں نے میری کلائی کو تھاما تو ان کے راشے کی وجہ سے میرا جسم بھی کانپنے لگ گیا۔ بھری مجلس سے، مجمع سے سائٹ پہ لے جا کے مجھے کہتے بیٹا
جس نے ساری زندگی اس دعا کا اہتمام نہ کیا اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو، 80 سے 85 سال عمر ہے، زندگی میں پہلی بار انہوں نے یہ ٹاپک سنا، اللہ کے نبی کی اس سیرت کو سنا۔ میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا میں آپ کو بھی دیتا ہوں، میں نے کہا بزرگوں آپ گھبرائی نہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حل بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سو اے شادی شدہ جوڑو، اے خاوند بیوی، آج سے میری یہ گزارشات سننے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لو، اور آج کے بعد اپنے بیڈ روموں کی زینت بنا لو کہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، یہ اللہ خالق و مالک کا ایک فطرتی نظام ہے، اس سے تو کوئی منہ موڑ ہی نہیں سکتا۔ ہم کیوں کرتے ہیں بیٹیوں کو رخصت؟ کیوں سجاتے ہیں اپنے بیٹوں کے سروں پہ صحرا؟ اسی لیے نا کہ اس کی خواہشات جھکی رہیں، تھمی رہے، یہ بے حیائی سے بچے، حلال اور پاکیزہ خاتون کا اس کو بندوبست کر کے دیتے ہیں تاکہ ہماری نسل آگے چلے، اور کیسے چلتی ہے میں آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش جو کی وہ آپ سے بھی کرتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگے، آج کے بعد زندگی بھر ایک دفعہ بھی آپ اپنی بیوی کے پاس اس دعا کے بغیر نہیں جائیں گے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ کہیں جی ہمیں تو اولاد کے حصول کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ اگر اولاد کے حصول کی نیت نہیں، ٹھیک ہے، حالات و واقعات کے پیش نظر بندہ بسا اوقات نہیں بھی چاہتا، لیکن کم از کم شیطان سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ شیطان سے حجاب ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے، وہاں پہ بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، شیطان سے نہیں بچیں گے، تو بتلائیے وہ خیر و برکت والا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سو بنیادی طور پہ آج کی نشست میں میرا یہی ایک ٹاپک، یہی ایک نقطہ بیان کرنے کا مقصد تھا۔ تو میری گزارش ہے، اولادوں کا دوسرا جو حق ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے، آگے چلیے اولاد پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے اذان کہنا ہمارے اسلاف میں سے ہے، چاہے جائے کہ اس کے اندر کچھ اختلاف ہے، لیکن بڑے سارے حالات و واقعات اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کے عمل کے مطابق اس کو ہر ہمارے عالم نے جائز قرار دیا اور اس عمل کو دہرانے کی تلقین کی۔ اس کے بعد 7ویں دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی جھنڈ، اس کے بالوں کی وزن کے مطابق ہم نے ضرور بھی ضرور اللہ کے راستے میں چاندی صدقہ کرنی۔ اب اس کے برابر جتنی چاندی ہے وہ آج کے دور میں آپ کیلکولیٹ کر لیں، 1000 2000 3000 میکسیمم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ پھر اس کا اچھا نام رکھیں کتاب و سنت کے مطابق، جس کا معنی اچھا ہو، نام والے کے اوپر اس کے نام کا اثر ہوتا ہے، اچھا معنی رکھیں، اس کا نام رکھیں۔ اگر بیٹا ہے تو 2 چھوٹی جانیں، چھوٹے جانور، 2 جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں عقیقے کے طور پہ دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عقیقہ جب تک نہیں کیا جاتا وہ بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گروی ہوتا ہے۔ جس طرح آپ بڑے اپریٹ کے لیے 60-70 ہزار روپے کا انتظام کرتے ہیں، ہر صورت کرتے ہیں، جس طرح آپ بچوں کے کپڑوں کی پرچیزنگ کرتے ہیں، جس طرح سردیوں کے اندر اس کے کمبل کی پرچیزنگ کرتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعین اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اللہ خالق و مالک نے امید لگا دی ہے، آج سے ہی پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں اور 2 جانوروں کا پیسہ جمع کریں۔ اللہ خالق و مالک کو پتا ہے کہ اللہ نے بیٹا دینا ہے یا اللہ نے بیٹی دینی ہے، تو میکسیمم کوشش کریں جیسے ہی بچہ پیدا ہو آپ کے پاس عقیقے کے جانور کے پیسے موجود ہوں، اگر نہیں ہے تو ادھار پکڑ لیں، جس طرح دیگر ضروریات کے لیے ہم لوگوں سے پکڑتے ہیں۔ لہٰذا قصہ مختصر یہ ہے کہ کوشش کریں حتی الامکان 7ویں دن بیٹے کا عقیقہ کر دیں، اگر بیٹی ہے تو 1 چھوٹا جانور دیں۔ تھوڑا سا آگے چلیے، ہمارا بچہ یا بچی 7 برس کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، علموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا 7۔ اپنی اولادوں کو نماز کی تعلیم دینی شروع کر دو جب یہ 7 برس کی عمر کو پہنچے۔ اس کو سمجھاؤ، اس کو بتلاؤ کہ بیٹا فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، یہ اس کے اوقات ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر یہ ہے، مغرب کی تعلیمات دیں، عشاء کی دیں، رکوع و سجود کے اندر جو تسبیحات ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان کو بہرحال تعلیم دینی شروع کر دیں، سکھلانا شروع کر دیں۔ بچہ جب 10 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10۔ 10 برس کی عمر میں پہنچ کے 3 سال تم نے تعلیم دی، تلقین کی، ان کو سکھلایا،
3 سال کے بعد 10 سال کی برتھ ایج کو پہنچ کے اگر بچہ سستی کرے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، ان کو پیٹو، ان کو مارو، سختی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ 10 برس کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اولادوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ بے نمازی چونکہ 2 ٹوک قرآن نے فیصلہ کیا جہنم میں جائے گا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اور ہماری اولادوں کو کسی صورت جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، 10 برس کی عمر میں نماز میں سستی کرے تو ان کو مار کے پیٹ کے نماز پڑھاؤ۔ تو یہ سارے اہتمام جب کریں گے تو ہم بھی اور ہماری اولادیں بھی کل کلاں مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گی اور ایک جگہ جنت کے اندر اکٹھی رہیں گی۔ ایک نقطہ چونکہ اسی حدیث کے اندر ہے وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 برس کی عمر میں اپنے بچوں کے بستروں کو الگ کر دو۔ دیکھیں ہمارا دین اسلام شرم و حیا کا کیسا پیکر ہے کہ سگی بہنیں بھی ایک کمبل کے اندر نہیں سو سکتی۔ کتنی عمر ہے؟ صرف 10 برس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی بچیوں کے بستروں کو الگ کر دو، ہاں ایک ہی جنس ہے، سگے بھائی اور سگی بہنیں بھی ایک بستر میں سو نہیں سکتی۔ جب ہم ماں باپ یہ اہتمام کریں گے تو واللہ ہم اللہ خالق و مالک کے اس حکم کو فالو کر لیں گے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کے لیے بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ہمیں کما حقہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے، سننے والوں اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔